فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، ورنہ اس کے نزدیک جادوگروں سے زیادہ قصوروار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے معاذ اللہ. جب اس نے جادوگروں کو ڈرایا اور یہ کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. وہ کہنے لگے کاٹ دے، ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتا ہے کاٹ دے، کچھ نقصان نہیں، ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، ورنہ مفسرین نے یہاں لکھا کہ اہل حق راہ حق میں آنے والی تکلیف سے گھبراتے نہیں. جان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ڈرنا کس بات کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، اس کی رضا پر راضی ہیں. ہمارا سب کچھ اسی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو اے ہمیں ڈرانے والے، ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ایمان لے آئے ہیں. اب تو چاہے کہ ہم پھر جائیں تو ہم پھرنے والے نہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ ایمان والا اپنے ایمان کی قدر کرتا ہے. اس کو ایمان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایمان سلامت رہے. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اس کو مانتے ہیں، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو سن، ہمیں ڈرا نہیں، جو کرنا کر لے، ہم نے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں کس بات کی طمع ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. یہ مجمع لگا ہوا ہے، سب نے دیکھا، مگر ہم نے ایمان لانے میں پہل کی. اور اب ہمیں اللہ سے یہی آرزو ہے کہ وہ ہماری پچھلی خطائیں معاف کر دے. تیرے حوالے سے جو باتیں ہم کر گئے، تجھے ہم نے جو کچھ کہہ دیا، رب مان لیا تھا، تو یہ سب کچھ ہماری خطائیں تھیں، بس اللہ ہمیں معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر یہ لوگ صحابی بن گئے. پہلے بنے مومن، پھر بنے صحابی. فرعون نے سزا دی، لٹکا دیا، شہید ہو گئے. انہوں نے کوئی اور عمل نہیں کیا تھا، صرف ایمان لائے، صحابی بنے، شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے. عمل بہت ضروری ہیں، مگر ناز عملوں پر نہیں ہوتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیاں کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ان سے غافل ہو جائیں، مگر ان پر ناز نہیں. ناز ہوتا ہے تو ایمان پر ہوتا ہے.
اللہ والے سے تعلق پر ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا دیم جو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت در کتب دی از نظر۔ یہ لفظ و معانی، الفاظ کیا ہیں، معنی کیا ہیں، ان کے راز کیا ہیں، یہ کتابوں میں مل سکتا ہے۔ دین ملتا ہے تو کسی کی نظر سے ملتا ہے۔ وہ کوئی اللہ والا دیکھ لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اللہ کی طرف جانا ہے تو مومن کی موت عید ہے۔ موت کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اس کے ذریعے وہ رب سے ملتا ہے۔ کون ڈرتا ہے؟ جس کو خوف ہو اس حالت پر کہ اس نے وقت ضائع کیا ہے۔ ایمان والا تو انتظار کرتا ہے کب میرے رب سے ملاقات ہو، کب مجھے دیدار مصطفیٰ ہو۔ کافر کی موت ایسے جیسے بھاگے ہوئے ملزم کی گرفتاری، اور مومن کی موت، ایمان والے کی اللہ سے ملاقات، اس کے لیے وہ خوشی کا موقع۔ چمر گاید بر تبسم بر لب اوست۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں مومن کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایمان لاتے ہی جادوگروں کے دل سے اللہ کے سوا ہر خوف مٹ گیا۔ ہر خوف۔ آپ کے ہاں پولیس ہو، فوج ہو، ان کو جب داخل کیا جاتا ہے تو ان کو بہت ساری مشقیں کروائی جاتی ہیں ان کے اندر سے خوف نکالنے کے لیے، ان کا جسم کثرتی بنانے کے لیے، سستی نہ ہو، ان کو ایکٹیو متحرک بنانے کے لیے جنگلوں میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں سے، سانپ وغیرہ سے ان کا خوف نکالا جاتا ہے تاکہ یہ کارکردگی دکھائیں۔ یہ پریکٹس کے بعد تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی نسبت نڈر ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کٹیا میں، جس کو آپ جھونپڑی، خیمہ، اس میں رہتی تھیں، جنگل میں۔ ان کی کٹیا کا پہرا آ کے شیر دیا کرتا تھا، جانور آ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ کسی نے کہہ دیا اماں جی آپ ان سے ڈرتی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، ایمان کی حالت جس کے اندر مستحکم ہو، وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آ رہے تھے سواری پر، آگے لوگوں کو دیکھا بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ، کیا ہو گیا؟ کہ جی بستی میں شیر آ گیا ہے، اس کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت اپنی سواری سے اترے، شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کے کہا یہ تیرا علاقہ نہیں ہے،
یہ تیرا علاقہ، یہ بستی میں آ کے لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ جا اپنے علاقے میں جا۔ اس نے اپنی گردن جھکائی اور منہ موڑ کے چل دیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی نظر آ جائے اور وہ ہمیں دیکھ لے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، میں نے فلاں حضرت کو بھی دیکھا، فلاں حضرت کو بھی دیکھا، بڑے بڑے پیروں کے نام لیے۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کوئی ایک دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو بیڑا۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کیفیت ایسی کہ اس وقت جس پر نگاہ کرتے اس کو درجہ مل جاتا۔ حضرت دینا چاہتے تھے، دائیں بائیں گھر میں دیکھا کوئی بھی نہیں، دروازہ کھول کے باہر دیکھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا، گلی میں سے ایک کتا گزرا، اسی پہ نظر پڑ گئی، وہ سارے محلے کے کتے اس کتے کا ادب کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی عطا ہے۔ وہ جس پر کرم فرماتا ہے وہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ کوئی اس کا ہو کر تو دیکھے، ہم توجہ کرتے نہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جادوگروں کو کوئی خوف نہیں تھا، انہوں نے کہا کر لے جو کرنا ہے تو نے، ہم اب مومن ہو گئے، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، اب کچھ پرواہ نہیں۔ پتہ چلا موت سے کون ڈرتا ہے؟ کافر۔ ایمان والا تو جانتا ہے کہ موت مجھے رب سے ملائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا اللہ والوں کے لیے، اس کو سمجھیں۔ ہمیں آج طرح طرح کے خوف مارتے ہیں، اللہ والوں کو یہ خوف نہیں ہوتے۔ آپ چاہیں کہ یہ کیفیت آپ کی بھی ہو جائے تو اللہ پر یقین پکا کر لیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا یہ دنیا کے خوف سارے نکل جائیں گے۔ کچھ مل جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کچھ چلا جائے تو افسوس کے مارے بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ دینے والا لینے والا اللہ تعالی، ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے دیکھ لیا تھا، سمجھ گئے تھے، ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایسا درجہ پا گئے کہ انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی مگر اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہو گئے۔ فرعون کہہ رہا تھا میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا اگر موسیٰ کو شکست دو گے، ہراؤ گے تو اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کا غلام بنا کے اپنا پیارا بنا لیا۔ اب یہاں سے وہ بات پھر سمجھیں کہ مومن اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرتا، اونچی کہیے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے
ان کو چاہیے کہ پہلے سمجھیں، ایمان کی حقیقت سمجھ آئے تو پھر ان کو زبان کھولنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہی دن میں مومن بھی بنے، صوفی بھی بن گئے، صحابی بھی بن گئے، شہید بھی ہو گئے۔